دعا ہے مالک کائنات خالق کائنات جل والا جمعۃ المبارک کی عظیم برکتوں کے صدقے سے اللہ الہ العالمین ہم سب کو عمل خیر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے گفتگو آپ کے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فلسفہ معراج صرف اور صرف معراج کرانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کو نبی تو ہر آیا، رسول بھی تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور رسول تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم نبی تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام جیسے عظیم نبی تشریف لائے، تو یہ شان ان کو دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس مقصد کو اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اسری کہ جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب میں نے جیسا کہ عرض کی معراج عروج سے ہے، تو عروج اپنے محبوب کو دینا تھا، یہ عظیم منصب دینا تھا۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ تو واضح دلیل کے ساتھ اور قرآن کی دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہے، اس کا تو کوئی شخص انکار کر سکتا ہی نہیں ہے، اگر کرے گا تو وہ پھر اپنے ایمان کی خیر بنائے گا۔ تو بھائی پھر اگلا اس کے اندر ایک جملہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ جو مسجد اقصی کا ارد گرد ہے، یہ جتنا حصہ ہے اس کے روڈ بوڈ، اللہ نے فرمایا کہ مسجد اقصی ہے کیا، اس کے ارد گرد جو ہے وہ، اس کو برکت والا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو وہاں پر جب ہم نے اس بات کو سوچا اور ڈھونڈا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر کثرت کے ساتھ انبیاء کی قبریں ہیں۔ تو اب اس سے ثابت یہ بھی ہو گیا کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اور ان کی صحبت میں رہنے والے لوگ، یعنی صحابہ ان کے ہو گئے، ان کے غلام ہو گئے، اولیاء اللہ ہو گئے، یہاں جہاں پر ان کی مرکزیں ہوں، ان کے مزارات ہوں، یقینی بات ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ جگہ عام نہیں ہوتی ہے، وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے۔ اس سے تو ہمیں یہ بھی بات سمجھ آ گئی۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے، ابتدائی کے اندر عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمام احکامات زمین پر بھیجے، یعنی روزے کا حکم ملا تو بھی زمین پہ ملا، حج کا حکم ملا تو بھی زمین پہ ملا، جہاد کا حکم ملا تو بھی زمین پہ ملا،
اسی طرح جتنے احکامات ہیں تو بھائی یہ سب کچھ زمین پر ملا، تو نماز کو آسمان پر دینے کا مقصد کیا تھا؟ اب یہ ہم پھر پیچھے جاتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنانا چاہا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، تو فرشتوں سے کہا کہ میں تو اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، لیکن فرشتوں نے وہاں پر عرض کی کہ یا رب کریم، تو بنانا تو چاہتا ہے لیکن یہ جو حضرت انسان ہے یہ تو خون ریزیاں کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ لڑائیاں کرے گا، یہ جنگیں کرے گا، یہ دنگ و فسادات کرے گا، یہ فساد فی الارض کرے گا، تو کس کو بنا رہا؟ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ہاں میری حکمتیں جو چیزیں جانتی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اب حضرت انسان بن گئے، حضرت آدم بن گئے، تو اب پھر کہا کہ فرشتوں ذرا بتاؤ نا ان چیزوں کے نام، یہ ان کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا الہ العالمین، ہم تو نہیں جانتے، تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، بس اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم ذرا بتلائیے ان چیزوں کے نام۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتلائے، تو اللہ رب العزت نے کہا تم کہہ رہے تھے نہ بنانا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے اس کو بنایا کیوں ہے، بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جب سب چیزوں کے نام بتلا دیے تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ بما جبرائیل، تمام فرشتے پھر کرو سجدہ حضرت آدم کو۔ اب بات تو سجدے سے نکلی تھی بھائی، وہ تو مجازی سجدہ تھا، حقیقی تھا ہی نہیں۔ تو پھر اقبال یہاں پر کہتا ہے کہ فرشتہ مجھے کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ آئیے رب کا شاہکار کہ جس کے اندر پوری دنیا بسی ہے، اس انسان کے اندر اگر یہ انسان اپنا کمال سمجھ لے، اپنا عروج سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بنایا کیوں ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھ جائے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری دنیا جو ہے، یہ دنیاوی زندگی یہ بدل جائے گی۔ کیونکہ میں اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ بھئی تمام چیزیں زمین پر دینے کا مقصد، حج زمین پر دے دی، زکوٰۃ کا حکم زمین پر دے دیا، جہاد کا حکم زمین پر دے دیا، روزوں کا حکم زمین پر دے دیا، تو بھائی نماز کو بلا کر دینا، اس کے اندر آخر کار کوئی بات تو چل تھی، کچھ تو تھا اس کے اندر کہ بھئی تمام چیزیں زمین پر دینی اور صرف نماز بلا کے دینا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑا خاص تحفہ ہے۔ اس کے اندر سے چھوٹی سی مثال دیتا چلو، میرا اور آپ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو